سماج کے مانوی حیات کا سبب کیا چیز ہے، وہی کون لاتا ہے اور کون دریافت کرتا ہے، اور قیامت میں کس نسل، زبان اور قبیلے کی بات ہوگی؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ خدا تو عالی مرتبہ عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات قیامت کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے اور ان کی کوئی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں رہے گی، اور ندا آئے گی آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خدا خود کہے گا خاص خدا کی جو اکیلا اور غالب ہے۔ اب آئیے سورہ غافر کی ان دو آیات میں موجود نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: رفعت اور بزرگی دو طرح کی ہے۔ الف مکانی، جیسے یہ آیت یرفع ابراہیم القواعد، سورہ بقرہ آیت نمبر 127، کعبے کی بنیادوں کو اٹھانا مکانی ہے۔ بے مقامی، جیسے یہ آیت یرفع اللہ الذین آمنوا درجات، سورہ مجادلہ آیت نمبر 58۔ رفیع الدرجات کا دو طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ پروردگار عالم بلند درجات و منزلت اور عالی مقام والا ہے، دوسرے یہ کہ اللہ لوگوں کی لیاقتوں کی بنا پر ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، جیسے یہ دو آیتیں یرفع اللہ الذین آمنوا اور رفع بعضکم فوق بعض، سورہ انعام آیت نمبر 165، جن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر ان کے اعمال کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ روح سے مراد یا تو خود وحی ہے جو سماج کی معنوی حیات کا سبب ہوتی ہے، یا وحی لانے والا فرشتہ ہے۔ دوسری جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شورى آیت نمبر 52، اور يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا، سورہ نحل آیت نمبر 2۔ قرآن اور وحی کو روح کہنا، یلقی الروح، یہ بتاتا ہے کہ وحی لوگوں کی حیات کا سبب ہے، اور انبیاء لوگوں کو معنوی حیات کی دعوت دیتے ہیں۔ دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال آیت نمبر 24۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن آسمان والوں کا زمین والوں سے ملاقات کرنے کا دن ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ وحی بھیجنے والا وہ خدا ہے جو عرش کا مالک ہے، وحی کو دریافت کرنے والے وہ مخلص بندے ہیں جنہیں اللہ چنتا ہے۔ وحی کا موضوع اور مقصد ڈرانا ہے، وحی لانے والا خاص فرشتہ ہے۔ روایتوں میں ہے کہ لمن الملک کے ذریعے سوال اللہ کرے گا، اور للہ الواحد القہار کا جواب انبیاء اور اولیاء الہی دیں گے۔ تفسیر المیزان۔ قیامت میں لوگوں کا ظاہر ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہونا کہ اس کی عادلانہ فیصلے میں کسی بھی طرح کا شک اور شبہہ باقی نہ رہ جائے۔
یہ چند چیزوں کی وجہ سے ہے۔ الف، زمین کا برابر ہونا اور پہاڑوں کا ختم ہو جانا۔ قاعن، صف صفا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 106۔ ب، ہر ایک کا اپنی قبر سے باہر نکلنا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، سورہ انفطار آیت نمبر 4۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سورہ زلزلہ آیت نمبر 2۔ جیم، نامہ اعمال کا ملنا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، سورہ تکویر آیت نمبر 10۔ دال، اعمال کا مجسم ہونا۔ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، سورہ نبا آیت نمبر 40۔ ہے، پوشیدہ مسائل کا ظاہر ہونا۔ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، سورہ انعام آیت نمبر 28۔ واو، بدن کے اعضاء کا گواہی دینا۔ تشہد ارجلہم، سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیات کے اہم اور مفید پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، پروردگار عالم لائق انسانوں کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، خلوص درجے کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، مطلق حاکم کی جانب سے درجہ عطا ہونا اہم ہے۔ نمبر 4، خاص فرشتے کے ذریعے وحی نازل کرنا اللہ کے ارادے سے ہے۔ نمبر 5، وحی حاصل کرنے کے لیے انبیاء کا انتخاب کرنا اللہ کے ارادے سے وابستہ ہے۔ نمبر 6، وحی کو دریافت کرنے کی شرط اللہ کی بندگی ہے۔ نمبر 7، انبیاء کی اصلی ذمہ داری ڈرانا ہے۔ نمبر 8، قیامت ملاقات کا دن ہے۔ یوم الطلاق، پروردگار سے ہماری ملاقات۔ ملاقو ربہم، سورہ ہود آیت نمبر 29۔ 9، لوگوں کا قیامت کے بارے میں جاننا اور اس پر ایمان لانا وحی کو نازل کرنے کا ایک مقصد ہے۔ نمبر 10، قیامت کے دن لوگوں کے تمام راز اور حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی اور انکار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ نمبر 11، قیامت کے دن نسل، زبان، قبیلہ، مقام اور مال و دولت سب ختم ہو جائیں گے اور صرف انسانیت کی بات ہوگی۔ نمبر 12، قیامت کے دن اللہ کی قدرت، علم اور قہاریت کو ہر ایک محسوس کرے گا اور ہر ایک اس چیز کا اقرار بھی کرے گا۔ نمبر 13، قدرت وحدت کے سائے میں ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ سماج میں معنوی حیات کا سبب وہی ہے جس کو قرآن میں روح بھی کہا گیا ہے، اور وہی اللہ کا خاص فرشتہ لاتا ہے جس کو اللہ کے مخلص بندے دریافت کرتے ہیں، جس کو اللہ نے چنا ہے۔ اور قیامت کے دن نسل، زبان، مال، دولت سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اور صرف انسانیت کی بات ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کے ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔